بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ بكل انفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار بار میں ہدیت السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 17ویں سالانہ حامدین کورس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب کو رمضان المبارک کا جہنم سے آزادی کا عشرہ مبارک ہو۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس عشرہ میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آج اس اجتماع میں
ہماری گفتگو کا موضوع ہے آہ اے ناداں قفس کو آشنا سمجھا ہے تو۔ نہایت ہی اہم اور ضروری امور کی طرف آج توجہ مبذول کرائی جائے گی، اور اس حال سے لے کر امریکہ تک مسلم امہ کے احوال سے لے کر عالم کفر کی یورشوں تک عصر حاضر میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لحاظ سے اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اور بالخصوص نام نہاد روشن خیالی کی سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے جواب کے لحاظ سے آج کا موضوع ایک ضروری موضوع ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشنا سمجھا ہے تو۔ ہماری اس گفتگو میں اولین خطاب عالم کفر کو ہے، اور نادان سے انہیں تعبیر کیا جا رہا ہے اور انہیں اسلام کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد حلقہ بگوشان اسلام کے اندرونی محاذ پر بد عقیدگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں سے خطاب ہے، اور نادان سے انہیں تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر امت کے صحیح العقیدہ مسلمانوں میں سے جو بدعملی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اور مسلم امہ کا جو زیور ہے اس پہ حسنہ پہ عمل کرنا، سنت کا جھنڈا لہرانا، اس کو چھوڑ کر جو دنیا کی چمک میں گم ہو چکے ہیں اور فیشن اور نام نہاد رسم و رواج کے مریض ہو چکے ہیں، ناداں کہہ کے ان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مجھ میں اور آپ میں جو عمل کی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کے لحاظ سے اپنے نفس سے بھی خطاب ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید، قرآن رشید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ اسلام کی جامعیت اور اسلام کے بیٹوں اور اسلام کی بیٹیوں کی جو ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کے لحاظ سے اور اوروں کی اصلاح کے لحاظ سے، اس کی طرف ہم توجہ کریں، اور جو آنکھیں بند کر کے سب ٹھیک ہے کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے غفلت کے پردے ہٹائیں، چونکہ
ماہ رمضان المبارک کا وہ ماحول ہے جس سے دلوں کی کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں، جس سے گناہوں کے پردے ہٹ رہے ہیں، معصیت کے داغ مٹ رہے ہیں، اور اسلام کا آئینہ باطن اللہ کی انوار و تجلیات سے روشن ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے مہینے میں جب کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے اور مومن کو ریلیف پہنچایا گیا ہے، ہم اگر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کے انشاءاللہ دیر پا اثرات مرتب ہوں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیں کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، معمولی نہیں بہت زیادہ، جنہیں نقصان ہو رہا ہے اور جنہیں اپنے رویے کی بنیاد پر سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ رب ذوالجلال پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، پہلے یہ بتا کہ ہم بتائیں وہ کون ہیں، اور پھر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں، ان کی ساری طاقت، ان کی ساری صلاحیتیں، سارا وقت دنیا کی نظر ہو گیا اور دنیا میں ان کی کوشش بھٹک گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ یہ کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا عمل سارا ضائع ہو گیا، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے راحت ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی تول قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کے لیے جزا جہنم ہے بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو جائے مذاق بنا لیا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے رہے اور ان سے استہزاء کرتے رہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر اس طبقے کا ذکر کیا کہ جن کے اعمال کی حیثیت ان کے خیال کے بالکل متضاد ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برائی کر رہے ہیں، وہ برے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہے برے کا اپنے آپ کو برا سمجھنا، اس میں امید ہے کہ یہ صحیح ہو جائے کیونکہ اسے اپنی کمی کا ادراک ہے، اور ایک وہ ہے جو ہو برا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس کا مرض بڑا سخت مرض ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ایک طائفہ انسانوں کا ایسا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ کام غلط کرتے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ان کا رویہ درست نہیں، ان کے اعمال
ان کے کرتوت، ان کی حرکتیں، وہ سب رسوائی کا باعث، لیکن وہ عزتوں کی امید لگائے بیٹھے کہ ہمیں اس پر عزت ملے گی۔ اس بنیاد پر ایک طبقہ انسانوں کا اس طرح کا ہے کہ جو اپنی حیثیت کا ادراک نہیں کرتا اور ایک خیالی جہان میں آباد رہتا ہے۔ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، یہ وہی ناداں ہے کہ جو ہے پنجرے میں بند اور پنجرے کو اپنا آشیاں سمجھتا ہے۔ پنجرے میں اور آشیاں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پرندے کے لیے پنجرا قید خانہ ہے اور پرندے کے لیے آزادی اس کا آشیانہ ہے، لیکن وہ کتنا بے وقوف احمق ہے کہ جس نے اپنے قید خانے کو اپنے لیے آزادی کا گھر سمجھ لیا۔ ہے وہ قفس، ہے وہ پنجرا، قید خانہ ہے، لیکن اسے جب کوئی آزادی کا گھر سمجھنا شروع ہو جائے تو اسے آزادی کیسے نصیب ہوگی؟ چونکہ وہ فکری غلام بن چکا ہے، اس کی سوچ غلامانہ ہو چکی ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وہی باتیں جو پہلے چبھتی تھیں کہ ایسا کیوں ہے، وہی پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنایا جاتا ہے، اور اس پس منظر میں کہ غیروں کے وہ حملے جو فکری طور پر انسانی سوچ پہ ہوتے ہیں، پہلے ان کو اپنے لیے کبھی سمجھتا ہے، اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھتا ہے، ان کے خلاف اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، لیکن جب اس کی سوچ بیمار ہو جائے، اس کا دل مریض ہو جائے، تو اب اسی کو یہ اپنے لیے بہتری سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو قفس ہے اسے ہی اپنا آشیاں سمجھتا ہے، جس کے بعد تحریک آزادی اور اس دلدل سے نکلنے کا جو خیال تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً انسان ہمیشہ کے لیے انہی ہلاکتوں، بدبختیوں اور نحوستوں کا مریض ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ایسے انسان کو سمجھانا اور اس کو سوئے منزل بلانا یہ دوسروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلے مفہوم کے لحاظ سے اس وقت اسلام سے باہر جو اقوام ہیں، ہم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے باہر رہ کر جس زندگی کو تم اپنے لیے جنت بنائے ہوئے ہو، جس کو موج میلہ سمجھتے ہو، جس کو اپنی ترقی سے تعبیر کرتے ہو، اور جس کو ایڈوانس جہان کے ساتھ تم اعتبار کرتے ہو، تم جو کچھ بھی ہو، جب تک اسلام سے باہر ہو تو پھر تم اتنے قابل رحم ہو کہ تم اپنی سوچ، اپنا خرد کا سلسلہ، اپنی بھلائی اور اپنے فائدے کی جو بات ہے اس کو سوچنے سے بھی محروم ہو چکے ہو۔ تم سے ایک جانور اچھا سوچ لیتا ہے کہ جس وقت اسے بھوک پیاس لگتی ہے تو نکلتا ہے چراگاہ کی طرف چرنے کے لیے، کہیں اور رخ نہیں کرتا، پانی پینے کے لیے کسی ندی نالے کی طرف جاتا ہے، جب دھوپ لگتی ہے تو کسی سائے کی تلاش کرتا ہے۔ آج کا یہودی، آج کا عیسائی، آج کا ہندو، آج کا سکھ، یہ تمام طبقات اگرچہ وہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے عصر حاضر کی ظاہری روشنی کے لحاظ سے کتنے بڑے بڑے سکالر کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے بڑے سائنسدان اور کتنے بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر کیوں نہ ہوں، قرآن مجید کے نقطہ نظر سے ان کا دماغ گدھوں سے بھی بدتر ہے، ان کی سوچ حیوانوں سے بھی نیچے جا چکی ہے، اس واسطے کہ انہوں نے عارضی چیز کو ہمیشہ کی چیز پر ترجیح دی ہے،
حالانکہ ایک تھوڑے سے دماغ والا انسان بھی جو ہے وہ نقد کو ادھار کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنی حقیقی بہتری کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ طبقہ کہ جن کے لیے علم و حکمت کی روشنی بظاہر موجود ہے، وہ چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے مختلف اسرار و رموز تلاش کر کے ان تک اپنی رسائی کی بات کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے وہ کائنات کے راز تلاش کرنے والے اور کائنات کے امور میں غوطے لگا کے حقائق کو ڈھونڈ کے لانے کے دعوے کرنے والے آج تک اپنے دل کا سفر نہیں کر سکے، آج تک اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکے۔ جس نے کوشش کی وہ پھر وہاں نہیں رہا، اس کو اسلام کی راحتوں کا سبق ضرور ملا ہے۔ اس بنیاد پر آج کا وہ طبقہ کہ جو ابھی تک اسلام سے محروم ہے، قرآن مجید برہان رشید انہیں یہ توجہ دلا رہا ہے کہ تم اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے حقائق کے انکشاف کے دعوے کر رہے ہو، جبکہ حقیقت کے لحاظ سے تمہاری سوچ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ بل ابل کے الفاظ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کے لیے کہ جو ان کانوں سے، ان آنکھوں سے، اپنی اس سوچ سے، اپنے اس دماغ سے حقیقت کی طرف نہیں پہنچتے، تو ان کے کانوں کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا جو حقیقی فائدہ تھا۔ اب ایک انسان اگر نیل آرمسٹرانگ بن کے چاند پہ چلا جاتا ہے بطور فرد، اور ادھر دوسری طرف اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر نہیں آتا، اور وہ خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی اتنی بڑی چھلانگ اس کے لیے ایک ذلت کے گڑھے کے اندر چھلانگ لگانا ہے، اور جس میں عاقبت کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جس وقت ایک انسان اپنی سوچ کو اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے متوجہ کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کی زندگی مفید ہے، اس لحاظ سے اس نے اپنے اعضاء سے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیا ہے، اور اپنے حواس خمسہ کو اس نے اس نہج میں استعمال کیا ہے کہ جس نہج کی وجہ سے اس کے کانوں کی افادیت برقرار۔ ورنہ قرآن مجید میں ابو جہل اور اس کے طبقے کو جو گونگا بہرا کہا گیا، سم بکم عمي، وہ اس انداز میں کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، تو کیا باقی ان کے اعضاء خراب تھے؟ نہیں، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، ان کے کان بھی صحیح تھے، ان کی زبانیں بھی صحیح تھیں، لیکن کیوں گونگے تھے؟ کیوں بہرے تھے؟ کیوں ان کے اس انداز کو یوں بیان کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے جن مقاصد کے لیے آنکھ دی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے کان دیے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے زبان دی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ان اعضاء کا انکار کر دیا اور ان کی زندگی کا انکار کر دیا، انہیں مردہ قرار دے دیا، انہیں چلتی پھرتی موبائل کمرے قرار دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کی بہتری چاہتا ہے، اور انسان کی بہتری وہ ہے جس میں آخرت کو دنیا پر مقدم کیا جائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی دائمی ہے، عارضی کے چند سال ہیں، آخری کئی صدیوں اس پر مشتمل اور دائمی پھر زندگی ہے۔ اس واسطے جو محدود وقت ہے چند سالوں کا، اس میں تو مشکل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اگر وہ جہنم کے شعلوں کے سپرد ہو گئی معاذ اللہ، تو پھر کس قدر انسان کے لیے تکلیف کا مسئلہ ہوگا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید اسلام سے باہر اقوام کی تضحیک نہیں کرتا، استہزاء نہیں کر رہا، بلکہ ان کے فائدے کی بات ان کو سمجھا رہا ہے، اور ہمیں ان کو متوجہ کرنے میں ان کی جو اصلاح اور ان کا فائدہ ہے وہ پیش نظر ہے۔ اس واسطے ہم انہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ جس کو تم نے سرور سمجھا ہے یہ سرور نہیں، یہ فتور ہے۔ جس کو تم نے آرائش سمجھا ہے یہ آرائش نہیں، یہ جہنم کے لیے قید خانہ ہے۔ جس کو تم نے اپنے لیے پھول سمجھا ہے وہ تمہاری معاشرت وہ پھول نہیں، وہ کانٹوں کا سلسلہ ہے۔ جس کو تم اپنے لیے تریاق سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے تمہارا کلچر وہ ایک تریاق کی حیثیت نہیں بلکہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کو تم اپنے لیے سیر و تفریح کا مقام سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے حقیقت میں جہنم کے شعلے ہیں۔ جس کو تم نے اپنے لیے موج میلے کے لیے کلب کی شکل میں اختیار کر رکھا ہے وہی تمہارے لیے
جہنم کے اتھاہ گہرائیوں کے اندر آگ کا ایک طبقہ ہے. اس واسطے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عافیت ملے، آرام ملے، وہ جھلسنے سے بچ جائیں، وہ جلنے سے محفوظ ہو جائیں، وہ پگھلنے سے بچ جائیں، تو ان کی وہ سوچ جس کو انہوں نے اپنا ایک آشیاں سمجھا ہوا ہے، اس کو وہ چھوڑ کر اس سوچ میں آئے کہ جو سوچ اسلام میں عطا کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو رب ذوالجلال دنیا میں بھی عظمت عطا فرمائے گا اور عقبہ میں بھی عظمت عطا فرمائے گا. قرآن مجید برہان رشید میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے بار بار اس بات کو دہرایا. سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات موجود ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں. یہ کون ہے؟ یہ دھتکارے ہوئے ہندو، یہ سکھ، یہ یہود و نصارہ کہ جو کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، موج میلہ ہے، آگے نہ کوئی پوچھے گا. یہ تو ڈرانے والے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں. تو جو زندگی کے دن ہے یہ تو مزے میں گزارنے چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا میں لگ گئے ہیں اور دنیا کو انہوں نے مطمع نظر بنایا ہوا اور دنیا میں ہی سیراب ہو گئے ہیں اور دنیا سے ہی وہ اپنی معاذ اللہ ایک معراج اپنے آپ کی سمجھتے ہیں. خالق کائنات فرماتا ہے وردوا بالحیات الدنیا، جو دنیا پر راضی ہو گئے کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے شراب خانے صحیح رہے، ہمارے بدی کے اڈے صحیح رہے، ہمارے سیر سپاٹے کی جگہ صحیح رہی، ہماری جو خواہشات ہیں کھانے پینے اور شرمگاہ کے لحاظ سے وہ خواہشات پوری ہوتی رہے، تو یہی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے کہ یہ سب کچھ ہے، یہی عیش ہے، یہی انسان کی معراج ہے، یہی آخری اس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہی طبقہ ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکا ہے. اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جن کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آگ میں چلے جائیں. تو اس سے واضح طور پر جن لوگوں نے اسلام سے باہر رہ کر اپنی زندگی کو کامیاب سمجھا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور ہم جو حاصل کر چکے ہیں یہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں جن کو قفس اور آشیانے کا فرق نہیں آ رہا ہے، ان کا قید خانہ، اور سمجھتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو اپنا آشیا. یہ اتنے پاگل، اتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ انہیں یہ شناخت ختم ہو گئی ہے کہ گھر میں اور قید خانے میں فرق کیا ہوتا ہے اور پنجرے میں اور آشیانے میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ جو دنیا کے رنگ میں مست ہو گئے اور دنیا کی چمک میں جن میں دل لگا لیے اور دنیا کی مٹھاس کے اندر جو اپنی بدمستی اور خرمستی میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اسلام کا عقیدہ اور اسلام کی تعلیمات میسر نہیں ہیں. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ جان لیں کہ یہ جو لذتیں وہ لے رہے ہیں یہ انہیں قیامت کے دن ایک منٹ کی بھی نہیں لگے گی، اگرچہ صدی عمر ہو اور صدی وہ یورپ کے جنگلوں میں وہ نامراد تہذیب کے اندر ننگے انسان بن کے حیوانوں کی طرح اپنی سرمستیاں کرتا رہے اور بدی اور بدکاری کے اندر اپنی زندگی گزارتا رہے. قیامت کے دن اسے وہ سرور اور لذتیں آدھے منٹ کی بھی معلوم نہیں ہوں گی اور ادھر پھر دائمی عذاب اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے بار بار قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ عارضی چیز چھوڑو، دائمی کی طرف آ جاؤ، اور دائمی کی طرف توجہ کرنے میں اسلام اس کو اپنے سینے سے لگائے گا جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی چین ملے گا، عقبہ میں بھی فردوس کے بالا خانوں میں مقام مل جائے گا. ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں موجود ہے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیا گیا. کافروں کو دنیا کی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، انہیں آخرت پر چونکہ یقین ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں صرف دنیا ہے. دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی. وَيَسْخَرُونَ
من الذین آمنوا، اور اتنے بگھاوڑے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت میں مست ہو گئے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے تمسخر کرتے ہیں، ان کی شان کے خلاف جملے کستے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابو جہل کے چیلوں نے اور پھر کفار کے حواریوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کافروں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کے پاس جو ظاہری مال و دولت کی کمی ہے اس کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان پر تنقید کرنا شروع کر دی، اپنی کامیابی کے اعلان کرنا شروع کر دیے کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری بیٹھیاں اچھی ہیں، ہمارے بنگلے اچھے ہیں، ہماری کوٹھیاں اچھی ہیں، ہماری رہائشیں اچھی ہیں، ہمارا رہن سہن کا انداز اچھا ہے، ہمارے کپڑے نئے ہیں، اور ان لوگوں کے کپڑے پرانے پھٹے پرانے ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ صورتحال اختیار کی تو رب ذوالجلال نے فرما دیا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا کہ جس دن تم صہیب کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ قیامت کا دن آئے گا جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تم پہ برتری ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ جو پرہیزگار ہیں، یہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے اوپر کہیں اونچا درجہ دیا جائے گا، وہ جہنم میں رسوا ہو رہے ہوں گے، اور ان کی جنت اتنی اونچی ہوگی کہ ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے وہ بیمار سوچ جو کفر کی وجہ سے بیمار ہے اور کفر کی خرمستیوں میں لگی ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ سوچے تو پھر انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ کتنے بھول چکے ہیں، کس حد تک ان کی سوچ بیمار ہو چکی ہے کہ وہ کنویں کو مینار کہہ رہے ہیں، مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں، وہ پنجرے کو آشیانہ اور آشیانے کو پنجرا قرار دے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی آواز ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے وہ پنجرے ٹوٹے اور انہوں نے اپنے پہلے احوال کو چھوڑتے ہوئے اسلام کے دامن رحمت کو اپنے لیے ہمیشہ کی سعادت تصور کرتے ہوئے اس دین کا کلمہ پڑھا، اور اس دین نے ان کو دنیا اور دین دونوں کی عصمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رب ذوالجلال نے جو نصاب رکھا اس کی تفصیل متعدد مقامات پر موجود ہے، اور یہ ظاہری چمک جس کی وجہ سے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ابھی نادان سے مراد چونکہ کفار ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ کلمہ پڑھیں، اگلے معاملات تو بات کے ہیں جس کی وجہ سے زندگی حیوانوں سے بھی بدتر گزرتی ہے، اور نتیجتاً ان سے بڑھ کے کوئی خائب و خاسر نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے قارون کا تذکرہ کیا اور قارون کے خزانوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے خزانے کتنے ہیں؟ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ ایک بڑی طاقتور جماعت بھی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی، اتنے اس کے خزانے موجود ہیں، اتنا اس کے پاس مال و دولت۔ اب یہاں پر چونکہ ایمان نہیں تو اس کے مال و دولت کی حیثیت کیا ہے اور اس کے مال و دولت کی بنیاد پر اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید یہ باتیں ایک طرف ان نادانوں کو بھی سناتا ہے جو اسلام سے باہر ہے، اور دوسری طرف اسلام قبول کرنے کے بعد جو معاذ اللہ پیسے کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، یا وہ مختلف دنیاوی سہولتوں کے پیش نظر اپنی ازلی منزل کو بھول جاتے ہیں، انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، وقت نماز مسجد یاد نہیں ہوتی، رمضان میں روزہ یاد نہیں ہوتا، ان کا دین صرف پیسہ ہے کہ پیسہ کمایا جائے اور پیسہ اکٹھا کیا جائے، یہی زندگی کا سب ان کا کیا دھرا ہے، کلمہ پڑا ہے اور اس کے بعد ایسی باتوں میں مصروف ہو گئے ہیں اور ساری زندگی ایسی صورتحال میں گزر گئی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے بھی متوجہ کیا ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اس وقت
وہ قارون اپنی قوم کے سامنے آیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، بڑا ٹھاٹ باٹ تھا، زرق برق لباس تھا، بڑی سواریاں تھیں، بڑے خادم تھے اور بڑا لاؤ لشکر تھا، بڑا پیسے کا زور تھا، کتنا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت نہیں اٹھا سکتی، کتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ وہ جس وقت زیب و آرائش کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا، اب لوگوں کا دو طرح کا تبصرہ تھا، ایک وہ ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو پیسے کو سلام نہیں کرتے، تقوی کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں کا ذکر موجود ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ان لوگوں نے کہا کہ جو دنیا کی زندگی کے مرید ہیں، یریدون ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی کا، ان کے نزدیک عقبہ کی کوئی ویلیو نہیں، وہ دنیا کی زندگی کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جس وقت دیکھا ٹھاٹ باٹ اس قارون کا اور اس کے پیسوں کو، اس کی دولت کی چمک کو دیکھا، ان کی راڑ ٹپک گئی، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی اتنا ملتا جتنا قارون کو دیا گیا۔ اب ان لوگوں کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے قارون کے دل کو نہیں دیکھا، قارون کے برموں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے قارون کے باطن میں گندگی کو نہیں دیکھا، اس کے ظاہر کی چمک کو دیکھا ہے، تو راہ ٹپک گئی کہ کتنا دیا گیا قارون کو، کاش کہ ہمیں بھی ایسا دیا جاتا، کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، ہمارے بھی اتنے خادم ہوتے، ہماری بھی اتنی سواریاں ہوتی، ہماری بھی ایسی حکومت ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے کامیابی تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے جیسی قارون گزار رہا ہے، لذو حظ عظیم، بڑا عظیم حصہ رب نے اس کو دیا۔ یعنی اس کو اپنے لفظوں میں آج کا کوئی بھٹکا ہوا یہ بھی کہہ سکتے رب کا بڑا فضل ہے اس پر، کتنے پیسے ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو یہ ایک طبقے نے کہہ دیا انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بیدار بخت والا انسان ہے، کیسی پیسے کی ریل پھیر ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا عظیم انسان ہے۔ یہ اس کے پیسے کو سلام کرتے ہوئے اس کی دولت کی جھڑک میں گم ہو کر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب ان نادانوں کا یہ انداز تھا کہ جو اس ناکام ترین انسان کو کامیاب سمجھ رہے تھے، جو اس جہنمی کتے کو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنے الفاظ یہ ظاہر کر دیے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگوں کا تبصرہ کیا تھا؟ قرآن کہتا وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں رب نے علم عطا کیا تھا، حقیقت شناسائی تھی، انہیں پتا تھا کہ انسانی کامیابی کا راز کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ انسان غلام کیسے بنتا ہے اور انسان آزاد کیسے ہوتا، انہیں پتا تھا کہ انسان کے لیے زیادہ مفید ترین چیز کیا ہے، کیا دنیا میں ایک عہد کا حکمران بن جانا یا کٹیا میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا۔ یہ لوگ بولے وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا کیا گیا تھا ویلکم، تباہ ہو جاؤ تم۔ کنہیں کہا؟ اس پہلے طبقے کو۔ اب تین پارٹیاں ہیں، ایک تو خود قارون، دوسرے قارون کے حواری، قارون کی تعریفیں کرنے والے، قارون کے ملنگ، قارون کے نعرے لگانے والے کہ زندگی تو قارون کی ہے، ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو اس کی ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ۔ اور تیسرا حق پرستوں کا، جو فاقہ برداشت کر لیتے ہیں مگر اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیتے، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بھوکے رہ کر بھی رب سے شکایتیں نہیں کرتے، وہ قارون کے خزانوں کو دیکھ کر وہ قارون کے نعرے لگانے والے نہیں، پھر بھی اپنے رب کا نام لینے والے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا ویلکم، تباہ ہو جاؤ تم، جنہوں نے قارون کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، جنہوں نے قارون کے قصیدے پڑھنے اس کی دولت کی بنیاد پر شروع کر دی ہے۔ ثواب اللہ خیر، یہ پیسہ کچھ نہیں، اللہ کا ثواب اچھا ہے، ثواب اللہ خیر۔ اب دیکھو کیسا تقابل قرآن مجید نے پیش کیا۔ قارون کہ جس کے خزانوں کی چابیاں پوری جماعت نہ اٹھا سکے، وہ اپنے لاؤ لشکر میں
اپنے زیب و زینت کے بناؤ سنگھار میں، اپنے روب اور دبدبے میں باہر نکلا ہے۔ کچے دماغ والے لوگوں نے، پلپلے لوگوں نے، مریض سوچ والے لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ ہے اچھا انسان، یہ ہے جس کو اتنا نوازا گیا، یہ ہے جس پر انعام ہوا، یہ ہے کہ جس کی زندگی قابل رشک زندگی ہے۔ لیکن دوسری طرف حق پرستوں نے کہا جو قارون کو کامیاب کہے اسے بھی ہم کہتے تو ہلاک ہو جائے کہ کتنی بیمار سوچ والا ہے۔ قارون کے پاس کامیابی نہیں، کامیابی کیا ہے؟ فرمایا ثواب اللہ خیر، قارون کے سارے خزانوں کے مقابلے میں اللہ کا ثواب زیادہ شان رکھتا ہے۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب خیر ہے کس کے لیے؟ لمن آمنا وعمل صالحا، اس کو ملے گا جو ایمان لائے گا اور پھر نیک کام کرے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جو پنجرے میں نہیں، جو آزاد، یہ ہے وہ انسان جو غلامانہ سوچ نہیں رکھتا، جو حریت فکر کا دائی ہے۔ یہ ہے وہ کہ جس پر کسی کی حکومت بھی جان نہیں لا سکتی، کسی کا پیسہ بھی جان نہیں لا سکتا، اور کسی کا منصب بھی اس کو خریدنے میں ناکام رہتا ہے، کیونکہ اس کا انداز کیا ہے؟ ثواب اللہ خیر، یہ کہتا ہے کروڑ پتی ہونا اچھا نہیں، نمازی ہونا اچھا ہے۔ یہ کہتا ہے ثواب اللہ خیر، یعنی وہ دولت جو بندے کو آخرت سے پیچھے ہٹائے، اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ نمازیں چھوڑ کر کروڑ پتی بن جانا یہ اچھا نہیں۔ اچھا یہ ہے کہ بندہ نمازی ہو، اگرچہ گھر میں ایک وقت بھی کھانے کا موجود نہ ہو، رب کے فضل کا امیدوار رہے، لیکن وہ چڑھتے سورج کو سلام نہ کرے، وہ دولت کا پجاری نہ بن جائے، وہ کسی کے ٹھاٹ بات کو دیکھ کر کوئی بھگوڑا رب کا، اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا جو اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے دولت کی شکل میں، اس کو دیکھ کر یہ اپنے احوال کو کوسنا مت شروع کر دے۔ یہ کیا کہے؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اب اس میں اپنے آج کے احوال میں بھی اس آیت کو منطبق کرو۔ آج عمومی طور پر ہماری صورتحال الا ماشاء اللہ کیا ہے؟ کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے یہ بات کرتے ہو کہ بچوں زندگی رزق حلال میں بسر کرنی ہے، اگرچہ ایک وقت کا ہو دوسرے کا نہ ہو۔ کتنے ہیں جو یہ کہیں کہ ناجائز ذرائع سے جس نے کروڑ پتی ہونے کا مقام حاصل کر لیا، ہم اس کو قدموں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ ایک لقمہ جو کسب حلال کا ہے وہ کروڑ پتی ہونے سے بہتر ہے۔ کتنے والدین ہیں جو کامیابی کا معیار آج پیسوں کی شکل میں بیان نہیں کرتے، تقویٰ کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی دولت، ان کے منصب، ان کی کوٹھیوں کاروں کا تذکرہ کرتے وقت یہ فرق نہیں کرتے، یا کون ہے جو فرق کرتے ہیں کہ جو بتائیں کہ یہ دنیا ادنا چیز ہے، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب اچھا ہے۔ آج گھر گھر میں بیٹھا ہوا مسلمان اگر اپنی اولاد کو پیسے کی طرف متوجہ کرتا ہے، دنیا کے مفادات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ثواب اور تقوی کی بات کو ناکامی کے انداز میں بیان کرتا ہے کہ کیا ملا ہم کو، 25 سال ہو گئے ہمیں، 30 سال ہو گئے ہمیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے مکان تو کچے ہیں اور فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کی کوٹھی تو بڑی عالیشان ہے۔ تو یہ ہے مریض سوچ، یہ ہے باطن کا وہ زنگ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ آیات قرآن مجید میں اتاری کہ یہ زنگ اتر جائے۔ نہ دولت کی بات کرنا، پیسے کی بات کرنا اور پیسے کا حریص بن کے اس پر راہ ٹپکانا یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن اس دنیا کی چمک کا اسیر نہیں ہوتا، اس کا یہ نعرہ ہوتا ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ دنیا کی چاندنی عارضی ہے، وہ مدینہ شریف والی چاندنی ہمیشہ وہ رہے گی اور اس کی وجہ سے جا کر فائدہ ہوگا۔ یقیناً اسلام کے زیر سایہ دولت کمانا، دولت کے لیے حصول، یہ بھی کسب حلال کی شکل میں بندگی بنتا ہے، لیکن تردید اس سوچ کی ہو رہی ہے کہ ہر وقت بات ہوتی ہے تو دنیاوی مفاد کی، دنیاوی وجہ سے کامیابی کی، اور دینی بنیاد پر جو کامیابی ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ جس شخص کے 2 بیٹے ہیں، ایک نمازی ہے، دوسرا بدماش ہے، وہ بدماش وہ لوگوں کے حقوق چھینتا ہے، رات کو ڈاکے ڈالتا ہے، یا پھر مہذب ڈاکو ہے
ویسے ڈاکے نہیں ڈالتا اور کسی انداز سے لوگوں کے وہ املاک پر قبضہ کر لیتا ہے، لوگوں کے حقوق چھینتا ہے، حرام ذریعے سے دولت کماتا ہے. اور دوسرا مسجد کا نمازی ہے، اس کی آنکھ بھی پاک ہے، اس کے کان بھی پاک ہے، اس کی زبان بھی پاک ہے. اب اگر والد ان دونوں کو بٹھا کر اس ڈاکو لٹیرے بدماش بیٹے کی عظمت ظاہر کرتا ہے اور متقی پادشاہ اور نیک بیٹے کو کوستا ہے اور اس پہ تنقید کرتا ہے، تو یہ پتا چلا اس کا انداز وہ ہے جو ان قارونیوں کا انداز تھا کہ جنہوں نے قارون کے اس لاوستے کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ زندگی تو مزے کی ہے، زندگی تو یہ ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن ثواب والوں نے کہا، اہل علم نے کہا، ثواب اللہ خیر، قارون کے سارے خزانے ایک طرف، رب کی رحمت کی ایک نگاہ ایک طرف. اس سے پتا چلا کہ وہ جو قارون کے پاس ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا وعدہ ہے، اس نے کہا دوں گا میں، اور پھر آزمائش کے لیے دے دیتا ہے. اور ادھر رب ذوالجلال کا پیار ہے، اگرچہ وہ خوش ٹکڑوں کی آزمائش کی شکل میں ہے کہ یہ کھا کر شکوے کرتا ہے یا کھا کے میرا شکر ادا کرتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن لوگوں تک ان امور کو پہنچانا چاہتا ہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا. پہلا طبقہ نعرے لگا رہا تھا قارون کے کہ ایسی زندگی ہو جیسے آج کچھ لوگ ہیں مسلمان، بات بات پہ بات کرتے ہیں تو امریکہ کی بات کرتے ہیں، برطانیہ کی بات کرتے ہیں، فرانس کی بات کرتے ہیں، کیا سڑکیں ہیں وہاں کی، کیا احوال ہیں وہاں کے، کیا کوٹھیاں ہیں، کیا کاروبار ہے. ارے سب کچھ بھی ہے، وہ مومن کے ایمان کے ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، مگر ایمان بیچ کے نہیں، ایمان برقرار رکھ کے بڑھنا چاہیے. جس کے پاس ایمان نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس جہان کی ہر شے جو دوسری طرح کی ہے وہ آ چکی ہو، وہ ناکام ہے، نادار ہے، وہ مفلس ہے، بھوکا وہ ہے اور مالدار وہ ہے، اور دل مطمئن اس کا ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے ایمان کی اعلی شان عطا فرمائی ہے. اس واسطے یہ قرآن ہمیں یہ فلسفہ سکھانے آیا. اس سوچ کا علاج جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کون کرے گا؟ یہ قرآن ہاتھی مدینہ شریف سے نور کی خیرات، یہ ہماری باطن کی روشنی کے لیے ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ فرق بتایا گیا کہ ایک طرف واضح طور پر اتنے خزانے کہ پوری جماعت چابیاں نہیں اٹھا سکتی، اور دوسری طرف وہ اہل علم کا نعرہ. اس وقت اہل علم سے مراد حقیقی علم والے لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی وہ آواز انہوں نے اس ماحول کے ان روشن خیالوں، یہ نام نہاد روشن خیالی جو تھی قارونیوں کی، اس کے مقابلے میں انہوں نے نعرہ لگا دیا ثواب اللہ خیر، چھوڑو اس کو، قارون کے پاس کیا ہے، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، یہ قارون کے نعرے لگانے سے نہیں ملتا، یہ رب کا کلمہ پڑھنے سے ملتا ہے. کلمہ صرف نہیں، آگے عمل صالح بھی ہو. لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور پھر عمل صالح. ہاں ایمان کی بنیاد پر ان دھتکارے ہوئے لوگوں سے نکل آیا کروڑ درجہ ان سے بہتر ہے، اور رب چاہے گا تو اس کو بخش دے گا عمل کے بغیر بھی. لیکن جو رب کا حکم ہے اور رب کی رضا کے حصول کا طریقہ ہے اور وہ ایمان لانا ہے اور ساتھ عمل بھی کرنا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، پر یہ جو ثواب ہے نا، یہ جلد بازوں کو نہیں ملتا، صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والے کہ نہیں آج نماز پڑھی تو کل نور چہرے پہ آ جائے، آج تہجد پڑھی تو کل میرے کام حل ہو جائے، آج میں نے روزہ رکھا تو کل رحمت میرے گھر میں پہنچ جائے. اللہ فرماتا ولا یلقاها الا الصابرون، جو صبر کرتا ہے پھل وہی پاتا ہے. روزانہ تقاضے کرنا، رب سے ڈیمانڈ کرنا تیرے لیے یہ کیا تو ہمیں کچھ دے، نہیں، میرے وہ ہوتے ہیں جو صبر سے رہتے ہیں، اور پھر میرا صبر جب وہ کرتے ہیں تو میری رحمتیں ان کو مالا مال کر دیتی ہیں. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے جو واضح کیا اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں. اے نادان، قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. امریکی سوچ والے لوگ اور ہندوؤں کے دیوار والے لوگ اور اسلام سے باہر جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا میں محنت یا اس طرح کی چیزیں یا سائنس کے لحاظ سے ترقی
وہ ایک امر ہے لیکن وہ فوقیت کا باعث نہیں ہے. کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی ترجیح کی بات نہ کرنا. وہ رب کے دھتکارے ہوئے ہیں اور تمہارا پھٹے ہوئے کپڑوں والا مسلمان اللہ کو ان کے مقابلے میں پیارا کرتا ہے. محترم سامعین حضرات، اب یہاں پر اس چیز کو بھی ہمارے اندرونی ماحول کے لحاظ اب وہ جو ناداں تھے وہ رہ گئے سائڈ پر. اندرون اسلام جو ناداں ہے عقیدے کی بنیاد پر، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں یہی موجود ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے لحاظ انہی کے فیصلے سے ان نادانوں کا تذکرہ بھی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کر دیتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں تمہیں کہ کون ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے، کون ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے. دیکھنا تاجدار حل عطا شیر خدا مدینہ العلم کے دروازہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت یہ پوچھا گیا یہ کون ہے کہ رب کہتا ہے کہ جن کی اعمال ضائع ہو جائیں گے، حضرت علی کہنے لگے یہ خارجی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے عمل کرتے ہیں مگر ہیں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں اللہ کے ولیوں کے گستاخ، ہیں بتوں والی آیتیں ولیوں پہ پڑھنے والے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں اللہ بتا رہا ہے عمل کیے بڑے ہیں مگر قیامت کے دن ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب وہ جو پہلی تفسیر تھی اس کے مطابق اعمال کی مطلب کیا بنتا ہے، وہ یہ تھا جس طرح ابو جہل حاجیوں کو پانی پلاتا تھا یا سماجی خدمت کافر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ایمان ہو تو عمل کی ویلیو بنتی ہے، ایمان نہ ہو تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خربن ہے، قیامت کے دن بھوسے کے ایک تنکے جتنا بھی وزن نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا یہ کون ہے کہ جن کے عمل لٹ جائیں گے، جن کی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جن کی اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، جن کا عمل شمار نہیں ہوگا، فرمانے لگے یہاں بات کرتے وقت یہودیوں عیسائیوں کی بات مت کرو، یعنی صرف ان کی نہ کرو ساتھ انہیں بھی شامل کرو جو اسلام کے اندر اسلام کا کلمہ پڑھ کے پھر جن کی اعمال لٹ جائیں گے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے مگر دین سے یوں کورے ہوں گے جس طرح شکار سے تیر گھس کے باہر نکلتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کے موجود نہیں ہوتی. ایسے یہ طبقہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی جب مرے گا پلے ایک نیکی بھی موجود نہیں ہوگی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ ہے خوارج. اور وہ کون ہے؟ ہم اہل ہرورا، وہ ہرورا کی بستی عراق میں جہاں خارجی اکٹھے ہو گئے تھے اور نعرہ لگایا تھا کہ امیر المومنین علی کو ماننا درست نہیں، یہ تو مومن بھی نہیں معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم مان لیا. حضرت علی نے حملہ کروایا اور پھر مناظرہ بھی ابن عباس نے کیا. ہم پہلے ایک موضوع میں گزشتہ سالوں میں وہ تفصیل بیان کر چکے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے ایک طبقہ کہ جن کی اعمال جو کریں گے عمل ہوگا مگر ضائع ہو جائے گا، وہ بنے گا نہیں اللہ کے دربار میں عمل. یہ پس منظر تھا اس انسان کا جب نبی علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم اعدل یا محمد، اللہ کے نبی عدل کرو. تو سرکار نے فرمایا میں نہیں کرتا تو کون کرتا؟ حضرت عمر نے تلوار پکڑی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر چھوڑ، یہ پوری کمپنی ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بطور خاص یہ انداز قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 436 پر حضرت علی کی یہ تفسیر موجود ہے جس میں انہوں نے ان لوگوں کو جو نادان اسلام کے محاذ کے اندر ہیں، اندرونی صفوں میں جو نادان اور بے وقوف ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں اس کی وضاحت کی. ورویہ دوسری طرف یہ بھی روایت کی گئی ابن کوا نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کون ہے اکثرین لوگ، کون ہے خسارے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں آخر شیر خدا ہے تو کیا فرمانے لگے
انت و اصحابوں کا، وہ تیری پارٹی ہے. ابن کوا کو کہا وہ تو ہے، تیرے لونڈے، وہ تیرے چیلے، تم ہو کہ جن کی اعمال کی قیامت کے دن کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تمہاری یہ بات ہو رہی ہے. پتہ ابن کوا کون ہے؟ یہ وہ ابن کوا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے تھے تو اس نے کہا تھا علی یہ جو تم خلافت نبھا رہے ہو، کیا نبی علیہ السلام نے کوئی عہد تم سے کیا ہوا تھا کہ تمہیں خلافت ملے گی؟ یعنی اپنی محبت کا اظہار کر کے کہ تم چوتھے نمبر تک منتظر کیوں رہے، تمہیں تو پہلا سنبھالنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ ابن کوا جس کو حضرت علی نے کہا تھا اگر پہلا نمبر میرا ہوتا تو میں حضرت صدیق اکبر کو کپڑا ڈال کے بھی نیچے اتار سکتا تھا. میں کوئی بزدل علی نہیں ہوں، میں تو شیر علی ہوں. اس بنیاد پر میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ معاہدہ تو صدیق اکبر کے ساتھ تھا. میں موجود تھا گھر میں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ ابوبکر صدیق کو بلا کے لاؤ، میرے مصلی پہ جماعت ہو رہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوے ابن کوا کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا تم ہو، تمہاری پارٹی ہے جو جھوٹی محبتوں کے دعوے کر کے ہم سے تم خراج حاصل کرنا چاہتے ہو. فرمایا جن کے عمل سارے لٹ جائیں گے وہ ایک طرف خارجی ہیں، دوسری طرف وہ تمہاری پارٹی موجود ہے. یہ دونوں باتیں قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے موجود ہیں. اس بنیاد پر وہ نادانی کہ جس نادانی کی وجہ سے آج لوگ بدعقیدگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور بدعقیدگی کی آگ میں جلس رہے ہیں، ان سے بھی ہمارا خطاب ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمیں نا امیدی نہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس جہالت اور گمراہی کے دلدل سے نکل کر نور کے ایوانوں میں آ چکے ہیں. آپ کو ان لوگوں کی انشاءاللہ کچھ کی زیارت بھی کروائیں گے کہ جنہوں نے سال ہا سال بدعقیدگی کی گمبھیر گھاٹیوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن آج کل وہ صراط مستقیم کی روشنی میں چلنے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات، ساتھ اصلاح احوال کے لحاظ سے ہمیں اپنے طرف جو دیکھنا ہے، اصلاح عقیدہ کے ہوتے ہوئے جو شخص پھر عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، آخر وہ بھی کوئی عقل مندوں والے تو کام نہیں کر رہا، اس کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں کہ آخر جس نے ترقی کرنی ہے، جو کل جنت کا وارث بننا ہے، آج اسے بھی تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ دنیا کے کاروباروں میں مست ہو کر اگر تو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اور دنیا کے کاروباروں میں مست ہو کر اگر تو دین کا حق نہیں دیتا تو پھر سوچ کر کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. دوسرے تو ویسے زہر پلانے والے ہیں، اے شربت پلانے والے، اگر تو دکان کھول کے سو گیا تو پھر دنیا کی پیاس کون بجھائے گا. اس واسطے اپنی بیداری کا اہتمام کرنا اور دین پر عمل کے لحاظ سے اپنی تیاری کرنا یہ ہر مومن پہ لازم ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں رب ذوالجلال کے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کا یہ فرمان سورہ توبہ کے اندر بلکہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت 216 ہے، جس میں فرمایا کہ تم جو دین قبول کرنے والے ہو اس بات کو بھی قبول کرنا ہے کہ تم نے اپنے ذہن کو اپنا امام نہیں بنانا، اپنی رائے کو اپنا لیڈر نہیں بنانا، اپنے خیال کو اپنا مرشد نہیں بنانا کہ جو دل کہے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو دل کہے اچھا نہیں وہ اچھا نہیں. یہ نہیں، تم نے جب کلمہ میرا پڑھا ہے تو اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. رب جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن فائدے والی وہی ہو سکتا ہے، ایک تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن نقصان دہ وہ ہے. اس واسطے تم حد تک اپنے طور پر نہیں پہنچ سکتے. رب نے وحی بھیج کے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے. اب وہ بے وقوف ہے جو رب کے بتائے ہوئے حکم کے باوجود جسے رب مفید کہے یہ اسے غیر مفید عملاً سمجھے. اگرچہ ایمان تو ہے کہ وہ مفید ہے لیکن عملاً اسے غیر مفید سمجھتا ہے، تو اس سے بڑا پھر بے وقوف اندرونی محاذ پہ کون ہوگا. اس واسطے قرآن کہتا ہے کہ تم کسی چیز پر عمل کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت مشورہ جب کرتے ہو اور پھر وہ کام کرتے ہو جو قرآن کا حکم آ جائے، مشورے وہاں ہوتے ہیں جہاں خیر معلوم نہ ہو اور مشورہ کر کے پھر خیر تک انسان پہنچے، اور جو قرآن کا حکم ہے وہ تو 100% خیر ہے. اب
हुक्म हो अल्लाह का और आगे किसी से मशवरा करना कि रब कहता नमाज पढ़ो तो क्या मैं पढ़ा करूं? अब ये तो सोच ही काफिराना है। रब के हुक्म पर आगे मशवरे की जरूरत नहीं है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने जिस वक्त हुक्म दिया है, निजाम दे दिया है कुरान मजीद के अंदर, दिन रात का निसाब दे दिया है। अब अल्लाह ने कहा यह मुफीद है कि तू सुबह उठ के नमाज पढ़, और दिल क्या कहता है कि सूरज तुलू होने के बाद उठूंगा तो मजा ज्यादा आएगा। तो दो चीजें हैं, इन दो का आपस में मुकाबला हो गया। एक वो चीज है जिसको इंसानी दिमाग ने क्या समझा कि अगरचे अजान होगी, सुबह सादक होगी, अगरचे बिल्कुल सफेदी होने वाली है, चंद मिनट रह गए हैं नमाज के, मगर फिर भी उसकी सोच कहती है कि सोया रहे सोया रहे सोया रहे। तो ये है उसकी सोच। और उधर रब का फरमान आकिम सलात लिदुलूकी शम्स, वो रब्बे जुल जलाल के नमाजों के जो अहकाम है। अब जिसने अमलन अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ा, अपने ख्वाहिश को मुकद्दम किया, तो ये बेवकूफ नहीं तो और क्या है। इस बात से कुरान उसको मुतवज्जह करता है कि ये नमाज ना पढ़ के तू समझता है कि तू अच्छा रहेगा, नहीं, तू पिंजरे का कैदी है। अगर तू आजादी चाहता है तो फिर हुक्म शरीयत की पाबंदी करना पड़ेगी। ऐसे ही जिंदगी के सारे निसाब हैं। आज कितनी हलाकतें आ गई, कितना आसमाइश का सिलसिला आ गया, जिस बुनियाद पर हम इल्ला माशा अल्लाह दीन मतीन पर अमल करने में झिझक महसूस करते हैं। कहा जाता है जिस वक्त के दाढ़ी रखो नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, तो अब इसमें भी आगे मशवरा है, लोग करते हैं और फिर जाकर वो तरजीह देते हैं कि नहीं, चूंकि भाई नहीं मानता, बीवी नहीं मानती, खानदान वाले नहीं मानते, तो अब ये बेवकूफी नहीं तो और क्या। रब के नबी अलैहि सलाम ने कहा मोमिन के चेहरे का जेवर है, तो उस सोच को ईमान है कि वो बात सच्ची है। अगर ईमान नहीं होगा तो फिर सिर्फ दाढ़ी की तौहीन करने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शरीयत मुताहरा का फैसला है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत की जिसने तौहीन की उसका ईमान नहीं सलामत रहेगा। सुन्नत की तौहीन कुफ्र है। हाँ, ईमान है, अदब भी करता है, लेकिन एक सुस्ती है, गफलत है, तो यह भी नादानी है। इस्लाम कह रहा है रब के हुक्म को मुकद्दम करो, अपनी सोच को, रिश्तेदारों की सोच को, अपनी सोसाइटी के अब बदनाम हो गए हैं लोग, दाढ़ियों की इज्जत नहीं रही, ये सारे शैतानी वसवास है। कोई इज्जत करे या ना करे, जब सरकार ने की है हमें और किसी की जरूरत क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उस शख्स से मुंह फेरा है जो मुंडा के आया है, तो पता चला सरकार की नाराजगी है ऐसे चेहरे के अंदर कि जिस मुंह वहां चेहरा फेर रहे थे, अगर क्यामत के दिन फेर गया चेहरा तो फिर क्या बनेगा। इस वास्ते यहां पर यह लाजिम है कि जो शरीयत ने बताया उसको मुकद्दम किया जाए, रस्म रवाज छोड़े जाएं, शादी ब्याह का वक्त हो, पर्दे का एहतमाम हो, और ये आज की रस्में, ये मेहंदियां, ये रवाज, इस तरह के सारे अंदाज छोड़े जाए। ये कौम के अंदर जो मुख्तलिफ नामों से बदी की मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, कोई जश्न कलंदर, कोई शाम कलंदर, जिसमें फिल्मी कंजर कंजरियां मिलकर दीन की धज्जियां उड़ा रही हैं, उसको भी दीन का नाम दिया जा रहा है। ये सोचना लाजिम है अहले हक तुम पर कि ये सारी खराबात हक को दबाने के लिए, रफ्जियत के शिकार करने के लिए, इस तरह की खारजियत के शिकार करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। इस वास्ते नादानी से बचने के लिए, दूसरों को दाना बनाने के लिए हमारे ये लाजिम है कि हम अपनी सोच वही रखें जो सीधी शहर शबात नगर मदीना शरीफ जाने वाली है। इस सिलसिला में आज बच्चे माओं के सामने जिद करते हैं, फलां ने ऐसा किया मैंने भी ऐसा करना है, तो मां मान जाती है। हालांकि वो जो बच्चा जो कुछ करना चाहता बिल्कुल सही गुनाह। फलां ने इस तरह के कपड़े पहने मैंने भी इस तरह के पहने, फलां ने ऐसे बाल रखे मैंने भी ऐसे रखने, फलां ये काम करता है मैंने भी ये करना। वालिदैन ये समझते हैं अगर ये बातें हमने ना मानी तो फिर शायद शरीयत में हमसे मुआवजा होगा। इन बातों में तो ना मानना फर्ज है कि लाजिम है कि आगे उनके पेश करो कि ये हमारा दीन है। वो उन लोगों की बात है जिनको तुम टीवी चैनलों पे देखते हो, जिनको तुम यूरोप के सहराओं में नंगे इंसानियत देखते हो, जिनके किरदार गधों कुत्तों से भी ज्यादा खबीस हो चुके हैं। ऐ बच्चों, वो जहन्नमी लोग हैं, रब ने हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। इस वास्ते अपनी औलाद की फिक्री तरबियत, उनकी परवरिश, उनके नाश्ते के साथ साथ उनके नजरिए की निगहबानी, ये भी तो वालिदैन का हक है। ये नहीं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, कि जैसा फैशन आ गया इस जमाने में, जो लोग कहना शुरू हो गए हैं
ہم بدل جائیں. نہیں، یہی تو حق پرستوں کی بات ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے. وہی صورت، وہی انداز جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس پر قائم رہنا. ہماری تہذیب جو ہے ہڑپے سے نہیں بنی، ہماری تہذیب مجدھاڑو سے نہیں آئی، ہماری تہذیب مکہ سے ابھری ہے، مدینہ شریف سے آئی ہے. ہم ہند کے رواج کے قائل نہیں، ہم موجودہ حالات میں امریکہ کے ایجنٹوں کے بنائے ہوئے طریقوں کے قائل نہیں. ہمارے لیے نصاب ہمارے نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں گے. دنیا ہماری تعریف کرے تو ٹھیک ہے، نہ تعریف کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو راضی نہیں کرنا، ہم نے تو مدینے والی سرکار کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نادانی کو دور کرنے کے لیے کتنا حسین فرمان ہے. پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. حدیث نمبر یہ ابن ماجہ شریف کے اندر 4260 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سمجھدار بندہ کون ہے، عاقل کون ہے، ہوشیار کون ہے، جس کو تم کہتے ہو بڑا سیانا ہے. کون ہے سمجھدار؟ اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھداروں کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں 2 سال ہوئے کروڑ پتی ہو گیا، فلاں 2 سال ہوئے اتنی بڑی ملازمت پہ پہنچ گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون ہے سمجھدار؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا ہوشیار سمجھدار وہ انسان ہے جو نفس کو جھکا کے رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. عمل لما بعد الموت، عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد کا فائدہ مقدم رکھے. مرنے سے پہلے کا فائدہ تو ہر کوئی سوچتا ہے، مرنے کے بعد کا فائدہ. فرما عاقل وہ ہے، ذہین وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول اس کا ہے کہ جو اپنے نفس کی سواری نہ بنے کہ چونکہ نفس کہتا ہے تو میں ادھر چھلانگ مار جاؤں، دل کہتا ہے تو میں ادھر چلا جاؤں. فرمایا نہیں، وہ جو اپنے دل پہ سوار ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کو لگام دے لیتا ہے اور اپنی خواہش کو کنٹرول کر دیتا ہے اور عمل کرتے ہوئے کیسے کرتا ہے؟ عامل لما بعد الموت، موت کی بعد والی جو عمر ہے نا اس کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کے نزدیک دنیا جیسے بھی گزر جائے گی، عامل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس لحاظ سے وہ تیاری کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ جن کی عقل کے مقابلے میں سارے جہان کی عقلیں اکٹھی کی جائیں تو تم نے وہب بن منبہ کا وہ قول سنا کہ یوں ہے جیسے دنیا کی ساری ریت کے مقابلے میں ایک ذرے کو اکٹھا کر دیا گیا. تو وہ عقل کی بات بتا سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ سمجھدار کون ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ بندہ جو آخرت کو بھول کے دنیا کے لیے کرے کام پاگل ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، اور جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے آخرت کے لیے کام کرے. پرواہ کوئی پوچھے سمجھدار کون ہے تو اس بندے کا نام لینا. یہ سمجھدار ہے کہ جس نے سمجھداروں والے کام کیے ہیں اور عارضی کو چھوڑ کے دائمی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. ساتھ ہی چونکہ الاشیاء تعرف بازدادها، ضدوں سے چیز کا پتہ چلتا ہے. پہلے فرمایا الکیس، کیس کون ہے، کس کا اپنے اوپر کنٹرول ہے اور ہوشیار سمجھدار کون ہے. دوسرے نمبر پر عاجز کون ہے. عاجز سے مراد وہ ہے جو نفس کا فٹ بال بنا ہوا ہو. نفس کہے چل تو سینما گھر، نفس کہے چل فلم دیکھ تو فوراً تیار ہو جائے، نفس کہے اپنی آنکھیں گندی کر تو فوراً گندی شروع کر دے. یہ ہے عاجز جو نفس کے آگے کبڑا ہو چکا، اپنے نفس کی سواری بنا ہوا ہے، اپنے دل کی خواہش کا فٹ بال بنا ہوا ہے. یہ کون انسان ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگایا ہوا ہے. نفس کو اللہ کے طور پر نہیں لگایا، نفس کو خواہش کا پجاری بنایا، نفس کو خواہش کا مرید بنایا، نفس کو خواہش کے پیچھے لگا دیا. سرکار کہتے ہیں یہ ہے پاگل، یہ ہے بے وقوف، یہ ہے نادان کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دیا ہے اور اپنے رب کا حکم بھول گیا ہے. ثم تمنا علی اللہ، فرمایا باتیں نفس کی مانتا ہے، دعائیں رب سے کرتا ہے. کیسا بے وقوف ہے
رب بات آئے تو اس وقت رب کی نہیں مانتا، بات نفس کی مانتا ہے اور خواہش کے پیچھے نفس کو چلاتا ہے. ثم تمنا اللہ، پھر تمنا کرتے ہوئے رب سے کرتا ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے. رب پاگل ہے کتنا، باتیں رب کی خلاف ورزی کرتا ہے، مانتا نہیں اور پھر تمنا کرتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، بصیرت والا بندہ دیکھنا ہو تو وہ بندہ ہوگا جو اپنی ظاہری حیات کو پیش نظر نہیں رکھتا، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنے لفظ کی خواہش پر اپنے آپ کو نہیں چلاتا، اپنے رب کے اوپر حکم پر چلاتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو زبان رسالے سے سمجھدار قرار دیا گیا ہے. اب یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد آج کے درس قرآن کے اس وقت کو پورا کرنا نہیں، اس کو بیان کرنے کا مقصد صفہ کی امانت تم تک پہنچانا. وہ دین جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے اس دین کو ظاہر کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے، اپنی ذمہ داری اس کے احساس کے پیش نظر اپنا قرض اتارنا ہے. اب آپ تک بات پہنچائی ہے رمضان کے مہینے میں، عشرہ مغفرت میں، اور یہ کہ سرکار کس کو سمجھدار کہہ رہے ہیں اور کس کو پاگل قرار دے رہے ہیں. یقیناً آپ سے بڑا کوئی محبوب علیہ السلام سے بیان کا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. اس کے پیش نظر ہم سب نے سوچ کے اپنا یہ انداز بنانا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جن کو یہ کہا جائے اس شراب رنگ و بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. ہمیں ایسا کتاب نہ ہو، ہم اپنی ایسی اصلاح کر لیں کہ جس کی وجہ سے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار ہونے کا ہمیں نصاب دیا ہے، ہم اس نصاب کو پورا کریں گے، عقبہ میں بھلائی بھی ہوگی، عشق کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا. اس واسطے میرے بھائیوں آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ہمارے لیے کئی ہیں ایسے جو ہمارے خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمیں برطانیہ کہتا ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمیں اسرائیل کہتا ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. سارے بگوڑے ہمارے لیے اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. سرکار نے اپنی طرف سے خیر خواہی کا اعلان کیا ہے. تو کتنا احمق ہوگا جو اپنے آقا کو چھوڑ کے غیروں کے اشاروں پہ چلے، کتنا بے وقوف ہوگا جو اپنے روح کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر غیروں کے کہنے پہ زندگی بسر کرے گا. اس واسطے آج لازم ہے نام نہاد روشن خیالوں کا جواب دیتے ہوئے جو خاکے بنانے والے ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈالتے ہوئے آج اس امر کی ضرورت ہے نئے سرے سے اس میں حسنہ کا جھنڈا لہرا لو، سنت کا پرچم ہاتھ میں لے لو، رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے دنیا کو یہ بتا دو، واضح کر دو کہ ہم نے جو وفا کا عہد کیا ہے ہم نے علاقائی تمدن سے نہیں کیا، ہم نے کسی علاقے کے کلچر سے نہیں کیا، ہم نے جو وفا کی قسم کھائی ہے تو مدینے والے کی غلامی کی وجہ سے کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر آج ہمیں اپنے آپ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے لے کر کہاں تک دشمن پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف دشمن ہے اور دشمنوں سے بچانے والا ایک قلعہ جو ہے وہ ہے شریعت پہ عمل کرنا، وہ ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پیش نظر رکھنا، وہ ہے ان لوگوں کے نظام کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. اس واسطے آج زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم نے اس دین کے لیے کام نہ کیا اور یہ جو تقاضے اسلام کے پورے نہ کیے تو پھر ایک بھینس بھی زندگی گزار رہی ہے، ایک گھوڑا بھی گزار رہا، ایک گدھا بھی گزار رہا ہے. کیا ہے کاروائی ان کی دن رات کی؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اٹھ بیٹھتے ہیں، چل پھرتے ہیں، یہی ہے. تو پھر مومن بھی ایسا ہی کیا رہے گا؟ نہیں، اس کو احسن تقویم، اشرف المخلوقات، خیر امت کا فرق اور اللہ نے اپنی خلافت کا تاج بنایا ہے. لہذا اس میں اور ڈنگروں میں بہت زیادہ فرق ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کرے، لیکن مدینہ شریف کا پیغام یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے گزرنا ہے. اس واسطے آج کے نوجوانوں کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میں اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف کا تو حال یہ تھا، اذا اقبلت علیہم الدنیا حزنوا، جب ان کے پاس دنیا آتی تھی انہیں غم لگ جاتا تھا، پیسہ آتا تھا تو غمگین ہو جاتے تھے. وقالوا ذنب اجلت عقوبتہ، کسی گناہ کی سزا آ گئی ہے، آئی دنیا ہے، آیا رزق ہے، آیا مال ہے، لیکن سوچ آ گئی
کہ کوئی گناہ کیا تھا تو رب نے آخرت میں عذاب دینے کی بجائے دنیا میں اس دولت کی شکل میں عذاب دے دیا ہے. یہ سوچ تھی جس کی بنیاد پر وہ بچ بچ کے رہے. دنیا آئی تو دنیا کا ڈنگ ان کو زہریلا نہیں بنا سکا. انہوں نے اپنی دنیا کے امور کو بھی کنٹرول کیا اور اس دنیا کو دین کے سکیرے کے نیچے رکھ کر انہوں نے زندگی کا سفر طے کیا. اور آج جو سوچ بدلتی جا رہی ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا گیا اور دنیا ہی کے لیے سب کچھ سوچا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. یہ کام جانور کھانے پینے کا ایسے آرائش اپنے آرام کا خواہش کو پورا کرنے کا تو وہ بھی کر رہے ہیں. انسان اس سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہی مقصد اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا مقصد ہے. اپنے 11ویں والے پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی آج کے موضوع کے لحاظ سے ذہن میں رکھیے. فرمایا تھا اجعل آخرتک رأس مالک و دنیا کا ربحہ فصرف زمانک اولا فی تحصیل آخرتک. کہنے لگے جو بھی تاجر تجارت کرتا ہے ایک اس کا راس المال ہوتا ہے اور ایک پھر اس پہ پرافٹ ہوتا ہے. فرمایا سب سے پہلے کوشش کیا ہوتی ہے کہ راس المال تو محفوظ رہے, اس کے بعد پرافٹ آئے. یہ ہے خطرہ کہیں راس المال بھی نہ ضائع ہو جائے, پھر پرافٹ تو بڑی دور کی بات ہے. تو فرمانے لگے دنیا کا ایک راس المال ہے اور ایک دنیا کا پرافٹ ہے. راس المال کیا ہے؟ فرمانے لگے آخرت دنیا کا راس المال ہے. دنیاوی زندگی کا راس المال اصل راس کیا ہے؟ آخرت ہے. تو پھر پہلی کوشش تو آخرت کے لیے ہے. دنیا جو ہے نا, دنیا کا فائدہ یہ اس راس المال کا منافع ہے. تو پہلے راس المال محفوظ رہے گا تو پھر منافع ملے گا. جس کی آخرت محفوظ ہوگی اب دنیا کا نفع حلال ہے, اور جو آخرت تباہ کر بیٹھا اس کو جو دنیا ملے گی وہ نفع نہیں ہوگا, وہ نقصان ہوگا. اصل راس المال کی حفاظت یہ آخرت کی حفاظت ہے. آخرت کو مقدم رکھ کے جس وقت ایک انسان چلتا ہے یہی ہے عقل والا, یہی ہے ندامت سے دور, اور یہی ہے وہ جس کو کامیاب انسان کہا جاتا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا کل کا موضوع بہت ہی مارکت الآراء موضوع ہے اور اس میں بھی دو اطراف سے حملے ہو رہے ہیں. تصوف ہماری ایک بہت بڑی مذہبی ایک یونیورسٹی ہے جس سے کردار بنتے ہیں. دو طبقے اس تصوف پر اعتراض کرتے ہیں, ایک وہ جو منکرین تصوف ہے اور دوسرے وہ کہ جو دعوے دار ہیں تصوف کے مگر انہیں پتہ نہیں کہ تصوف کیا ہوتا, یعنی وہ خرافات کو تصوف کا نام دیتے ہیں اور حقیقی تصوف وہ اہل سنت کے پاس موجود ہے. اس بنیاد پر تصوف سے بے خبری ایک المیہ اس موضوع پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.